ناظرین کرام، موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائے، 1 ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ لیمو، اجوائن اور خشک میوہ جات بلا ناغہ کھائے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ عرق گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ نیک ہوتی ہے۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش قسمت ہوتی ہے۔ لسی اور چائے اکٹھی پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعے کے دن سفید کپڑے پہننے سے عمر بڑھتی ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ نہار مسلات کا استعمال کرنے سے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ روزانہ 1 یا 2 پالک کے پتے چبا لیا کرو، تمہارے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ بھینس کا دودھ پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کرو۔ صبح اٹھتے ہی 3 سجدے شکرانے کے ادا کریں۔ غسل کرنے سے پہلے یا رزاق کو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کو راضی کہہ کر آواز دو، رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ شام کو کڑوی چیز کھاؤ، صحت ٹھیک رہے گی۔ موٹی عورتیں چھوٹی مکھی کا شہد، اجوائن اور اجوا کھجور مکس کر کے کھائیں۔ 3 دن میں 6 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ چائے معدے کی بھوک کو ختم کرتی ہے۔ ماہواری کے 7 دن روزانہ 1 کینو کھانے سے ماہواری کا درد دور ہوتا ہے۔ دن میں صرف 1 سے 2 کھیرے کھانے سے وزن تیزی سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کھیرا جھریوں کو ختم کر کے بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ نہار میں ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ انگور کھانے سے کالی کھانسی فوری رک جاتی ہے۔ صبح کے وقت سبز چیز غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کو واک کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو چقندر کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ صبح کو گردن پر زیتون کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ سورہ قریش پڑھنے کی 5 برکتیں۔ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں تو آپ کا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا، عمر کم نظر آتی ہے۔ سورہ قریش پڑھنے سے گیس وغیرہ نہیں ہوتی۔ سورہ قریش پڑھنے سے کھانا زہر نہیں بنتا۔ سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس، مستقل مسائل، کولیسٹرول ایسڈ نہیں بنتا۔ سورہ قریش پڑھنے والے کو وہ کھانا صالحات کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی اسے نیک بنا دیتا ہے، نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ بالوں میں برش یا کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر
دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں تکلیف نہ ہوگی۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ، اور رات کا کھانا غریبوں کا سا ہونا چاہیے۔ عورت اگر دودھ میں لیمو کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر لگائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شوگر کے مریض جوس یا پھلوں کا استعمال نہ کریں۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو نصیحت: انجیر دودھ میں بھگو کر کھائیں، کچی ادرک کھانے کے بعد کھائیں، سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کھا کر سو جائیں، دودھ میں بادام ڈال کر پئیں، پسا ہوا بادام کشمش اور نیم گرم پانی میں ڈال کر پئیں، عجوا کھجور دودھ میں ڈال کر پئیں، روزانہ کھانے سے پہلے ایک کھیرا کھائیں، لہسن کے 2 دانے روزانہ نہار منہ کھائیں، کچا شلجم روزانہ کھائیں۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ خواب میں کالی بلی نظر آئے تو یہ آفت آنے کی نشانی ہے۔ خواب میں پانی آئے تو صحت اچھی ہوتی ہے۔ خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کو شہد چاٹ لیا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشے تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، وہ کپڑے جن کو بلیچ میں دھونے سے منع کیا جاتا ہے لیکن داغ دبے لگنے کی صورت میں بلیچ کا استعمال لازمی کرنا پڑتا ہے، ان کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے بیکنگ پاؤڈر اور سرف ایک اچھے ٹونر بلیچ کا کام کرتے ہیں۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ انشاءاللہ چند منٹوں میں ذہنی اور جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔ معدے کی کمزوری والے لوگ کچھ عرصے تک بیسن کی روٹی استعمال کریں، اس سے معدے کے عضلات طاقتور ہو کر غذا کو ہضم کر کے جز بدن بنائیں گے۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا دمے کے لیے مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ لیمو کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں، چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ لپسٹک کے استعمال سے عموماً ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ اگر زیتون کا تیل اور گلیسرین ملا کر سونے سے قبل ہونٹوں پر لگا لی جائے تو ان کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ میٹھا سوڈا اور سہاگا ایک بوتل میں مکس کر لیں اور بطور منجن استعمال کریں۔ جن لوگوں کو خون پتلا کرنے کا مسئلہ ہے وہ پالک استعمال نہ کریں کیونکہ یہ خون کے جمنے کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر پالک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کم کیلوریز والی خوراک پر ہیں تو میتھی کا استعمال صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ جسم کے ایک ایک جوڑ ہڈیوں اور طاقت کے لیے لاجواب نسخہ، صرف 15 دن استعمال کر کے اپنا حال بیان کریں۔ 20 روپے کے بنے چنے، 20 روپے کا دودھ، 2 عدد کھجور اور 1 کیلا گرینڈ کر لیں اور پی جائیں، پھر کمال دیکھیں۔
ساتھ ساتھ ورزش ضرور کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دو چار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی نہ ہو اور نہ کبھی جوئیں ہوں تو آپ چنبیلی کا تیل لگاؤ۔ چائے کھانے کے فوری بعد پینے سے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کے سر میں بہت سی جوئیں ہو جائیں تو اپنے بال نمکین پانی میں بھگو دیں، اس سے آپ کی جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اندھیرے میں کپڑے بدلنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اندھیرے میں کھانا نہ کھاؤ، صحت کبھی نہیں بنے گی۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو بدن پر عرق گلاب اور ساتھ چنبیلی کے تیل کی مالش کریں۔ بدن کی جلد 16 سال جیسی جوان ہو جائے گی۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی بن جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر مباشرت کرنے سے فالج کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد ایک کھجور منہ میں ڈال لینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ فالسے کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کرنا صحت عطا کرتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ کڑوی چیز کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی پیچس نہیں لگیں گے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، معدہ تندرست رہتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ لاب منہ سے نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ بلی گھر میں نظر آ جائے تو اسے دودھ یا گوشت کا ٹکڑا کھلا دیں، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی سگریٹ نوشی کی طلب ہو تو اپنی زبان کی نوک سے نمک چاٹ لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھیڑ، بکری یا بھینس کا دودھ نہ شامل کیا جائے؟ خواب میں آسمان میں اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل سٹرابری ہے۔ سٹرابری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں۔ ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ کھانا بناتے وقت لوہے کا چمچہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔
لکڑی کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ اگر کسی کو لکوا یا سردی کی شکایت ہو تو 1 چمچ سونٹھ شہد میں ملا کر مریض کو دن میں 4 بار کھلا دیں، آرام آ جائے گا۔ جب سالن پک جائے تو اس کو دم پر رکھا جائے تو اس میں برف کے 3 کیوبز ڈال دیں اور پھر دم پر رکھیں۔ سالن کی ساری چکنائی اوپر آ جائے گی اور رنگت بھی ماندنی پڑے گی۔ اگر ہاتھوں سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو بینگن کا پانی نکال کر اسے متاثرہ ہاتھ یا پاؤں پر ملیں، شکایت دور ہو جائے گی۔ جسم کا درد دور کرنا ہے تو پائے کھائیں۔ گائے اور بکری کے پیروں میں زنک اور میگنیشیم موجود ہوتا ہے۔ پائے کے سالن میں موجود فاسفورس کی بڑی مقدار دانتوں اور جسم کی ہڈیوں کو قوت فراہم کرتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب کا رس نکال لیں اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ، زیرہ اور نمک ڈال کر پی لیں۔ بھوک بھی لگے گی اور معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ روزانہ رات کو نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مالش کرو۔ آنکھوں کے گرد حلقوں کا نشان تک ختم ہو جائے گا۔ کپڑے دھوتے وقت واشنگ مشین میں بیکنگ سوڈا ڈالو، سرف کا استعمال انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ ادرک سانس کی نالیوں میں موجود سوزش کو ختم کرتا ہے۔ موبائل فون اگر پانی میں گر جائے تو بیٹری اور سم نکال کر باقی سیل کو کچے چاولوں میں رکھ دیں، 2 دن بعد نکالیں تو سیل ٹھیک ہوگا۔ صدقے سے دیمک کا خاتمہ، قرآن پاک کے وزن کے برابر کسی کو گندم صدقہ کر دیں، دیمک گھر چھوڑ دیں گے۔ کسی بھی سبزی یا کسی اور چیز کی بو اگر ہاتھوں پر لگ جائے تو ہاتھوں پر سٹیل کا چمچ رگڑ کر دھو لیں، بدبو دور ہو جائے گی۔ کھانے کی کوئی چیز کھاتے وقت اگر اس میں چند پتے پودینے کے ڈال دیے جائیں تو چہرے کی رنگت لال اور خوشنما رہتی ہے۔ صرف 1 دن میں 6 بادام کھانے سے وزن تیزی سے کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر چہرے پر لگانے والی کریم خشک ہو جائے تو اس میں مناسب مقدار میں عرق گلاب ملا دیں، کریم دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گی۔ بہرا پن محسوس ہو یا کانوں سے کم سنائی دے تو سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے قطرہ کان میں ڈال دو، 100 میل دور سے بھی آواز سنائی دے گی۔ پیٹ میں درد ہو اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیا کرو۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو انہیں سونے سے قبل سونف کھلا دیا کریں۔ اگر جوتوں کی وجہ سے پاؤں پر داغ پڑ جائیں تو گلیسرین میں لیمو ملا کر ان کا مکسر بنا لیں اور پاؤں پر مالش کریں۔ ناظرین، جرمنی میں چھوٹے بچوں کو دوائی نہیں دی جاتی بلکہ انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ نہانے کے بعد پاؤں کے دونوں گھٹنوں پر سرسوں کا یا زیتون کا تیل لگائیں۔ رات کو سوتے وقت سنت کی نیت سے سرما ضرور لگائیں۔ ناخن کاٹنے کے فوری بعد سرسوں کا تیل لگائیں۔ کھانے کو چبا کر کھائیں، گیس نہیں ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔